ایک کرسی پہ بیٹھی ہوں، مباح ہے نا؟ نہیں ہے مباح ہے، مطلب آپ نیچے بیٹھے کرسی پہ بیٹھے کوئی ثواب کوئی گناہ نہیں ہے جی۔ ہاں چائے پی رہے ہیں، آپ نے جو اسکارف پہنا ہوا ہے گرین کلر کا، اب گرین کلر میں نہ کوئی ثواب ہے نہ کچھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس اور بھی کوئی چیزیں ہیں، آپ نے شال بھی لی ہوگی، آپ نے جوتے پہنے ہوئے، کسی نے سینڈل پہنے ہوئے، کسی نے چپل پہنے ہوئے، ٹھیک ہے، ساری چیزیں جو ہیں یہ مباح ہیں۔ اب آپ کیسے بنائیں گی؟ نیت سے۔ کیا رضا ہے اس میں؟ بس رضا کیا ہے جی؟ وہ مستحب ہے، وہ مستحب ہے۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کہ بتا دیا یہ کام کرنے پہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں نیت کی ضرورت تو ہے ہی، فرض میں بھی نیت کی ضرورت، ہر ایک میں نیت کی ضرورت ہے، لیکن وہ کام اٹس سیلف وہ مستحب ہے۔ لیکن جو کام مستحب نہیں ہے، مباح ہے، اس کو آپ جو ہے مستحب بناتے نیت سے۔ نیت کیا ہوگی، کس طرح ہوگی؟ صرف ایک دو مثالیں چاہیے۔ ہاں جی جی بالکل، ہوا آتی، ہاں ہاں۔ اب ہوا کے لیے کھڑکی کھولنا مباح ہے، نہیں کھولے کوئی گناہ نہیں ہے، کھولنے پہ ثواب نہیں ہے۔ لیکن اگر نیت یہ ہو کہ میں اس لیے کھول رہا ہوں کہ مجھے اذان کی آواز آئے گی، تو یہ مباح کام کیا ہو گیا؟ مستحب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آپ نے چائے پینی، چائے پینی، اب چائے جو ہے مباح ہے، لیکن کلاس کے اندر نہیں بیٹھا جا رہا، نیند آ رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے، اب میں چائے اس لیے پی لوں کہ میں جو ہوں ذرا فریش ہو جاؤں، اور میں جو ہوں دین کی بات، اللہ رسول کی بات اچھی طرح سن لوں، اس نیت سے میں چائے پی رہا ہوں، تو وہ چائے آپ کا پینا جو ہے وہ مستحب بن گیا۔ یہ جو مارکر ہے اس کو خریدنا یا نہ خریدنا مباح ہے، لیکن یہ اس لیے خریدا جا رہا ہے کہ اس سے جو یہاں بورڈ پہ جو دین کی باتیں ہوں گی وہ استعمال ہوں گی۔ یہ بورڈ پہ خرچہ ہو گیا، یہ پورا جتنے خرچے ہوئے ہیں یہ دین کے لیے ہوئے ہیں، سب مباح ہیں، لیکن سب مستحب بن گئے نیت کی وجہ سے۔ پرپس کیا ہے؟ بات کلیئر ہے؟ تو اب یہاں پہ مباح میں اجازت ہے، کس کس کی چیز کی اجازت ہے، آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، کس کس کو ترجیح دیں گے کام کرنے کے لیے۔ ریپیٹ کر رہا ہوں میں، نمبر ایک، رواج یہاں چلے گا یا رواج ادھر چلے گا چاروں میں، اس کے خلاف اگر رواج کے مطابق کریں گے تو صحیح ہے، سوچیں گے بھی تو صحیح نہیں ہے۔ عمل میں کوتاہی تو برداشت ہو جائے گی جی، سوچ کی کوتاہی خطرناک ہوتی ہے۔ میں گناہ مانتا ہوں، کر رہا ہوں، تو گلٹ پیدا ہوگا نا۔ میں گناہ ہی نہ مانوں اور کروں، یہ تو بغاوت ہو گئی۔ تو سوچ تو کم از کم یہ ہونی چاہیے نا کہ ہاں ہمیں یہ کرنا چاہیے، عمل نہیں ہوتا وہ ایک الگ بات ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر سوچ ہی اگر یہ ہو جائے نہیں جی کیا مطلب ہے، یہ کون کون سی نئی باتیں لے آئی ہو تم، یہ آج تک سنا ہے کبھی؟ آپ رواج کے خلاف کوئی سنت کا کام کریں آپ کو یہ سننے کو ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نارمل لوگ کسے کہتے ہیں؟ نارمل کون ہوتے ہیں جی؟ جی دوبارہ بولیں۔ جو سب کر رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں، ہم نارمل ہیں۔ جب آپ دین پہ اور سنت پہ چلیں گے تو اب اس کے آگے لوگ آپ کے دو لفظ لگا دیں گے،
ایب نارمل. اب یہ لیبل لگے گا ایب نارمل کا دین پہ چلنے پہ، سنت پہ عمل کرنے پہ، رواج کے خلاف کا کام کرنے پہ، یہ لیبل لگے گا ایب نارمل کا. اور اس کو فخر سمجھے. جب آپ کو بولا جائے تو آپ اس کو فخر کہیں کہ ہاں واقعی اب میں صحیح راستے پہ ہوں، کیونکہ آپ کر رہے ہیں سنت کا کام. اور لوگ آپ کو ایب نارمل ہے، کیونکہ لوگ آج کل کا معاشرہ، آپ کس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بہت اچھا معاشرہ ہے. ہمارے معاشرے میں دو پرابلم ہیں. ایک عملی پرابلم تو ہے ہی، دوسری فکری پرابلم بہت بڑی ہو گئی ہے. جب تک جھوٹ نہ بولو کام کیسے چلے گا، سود نہ کرو معیشت کیسے چلے گی، یہ نہ کرو تو کیسے ہوگا. اب دین میں اتنی بھی سختی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں دین پہ عمل کرنے پہ، جو کہ اب ایک سنت پہ عمل کر، یہی رہ گئی ہے بس سنت، باقی کون کرے گا؟ تو مطلب بھائی آپ کیا سب پہ کر رہی ہیں؟ سب چھوڑا ہوا ہے آپ نے. کسی نے اگر ایک پہ کر رہا ہے، اس کو توفیق ملی ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ وہ تو اپریشیٹ کی بات. ایک کر لی تو یہ سب پہ کرو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اب یہ جو معاشرہ ہے اس میں فکری پرابلم. اور جو دیکھیے ہمارا جو پرابلم ہے سب سے بڑا، وہ کیا ہے؟ یہ جملہ آپ لوگ جانتے ہیں. کیا پرابلم ہے سب سے بڑا؟ لوگ کیا کہیں گے. اب یہ پرابلم کہاں پہ استعمال کرنا چاہیے ہمیں؟ یہ پرابلم ہمیں فائدہ پہنچائے گا، لوگ کیا کہیں گے، لیکن اس کو ہم کہاں پہ یوز کریں، اس کو واقعی ویلیو دیں. کہاں پہ ویلیو دینا مطلب لوگ کیا کہیں گے. ہاں بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، مباح میں کرنا چاہیے. لیکن میں ایک اور پوائنٹ پہ بات کروں. وہی مباح میں رسم و رواج پہ. دیکھیے رسم و رواج سب سے ٹاپ پہ رکھنا چاہیے. رواج جو ہے مباح میں رواج کو کرنا چاہیے، ورنہ آپ اکیلے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ بالکل اپنی جو ہے نا وہ الگ دنیا بنا کے نہیں چلیں، لوگوں کے ساتھ رہنا ہے آپ نے. اب مباح ہے اور رواج ہے تو رواج کے مطابق کریں. یہ جو رسم و رواج کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بھائی سب پہ کھڑا نہیں ہونا. رسم و رواج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے استعمال کرنے کو. ان کے خلاف اگر ہوں تو کھڑے ہونا چاہیے. ان کے خلاف کیوں کھڑے ہو رہے ہیں کہ بس کرنا ہی نہیں، رسم کرنی ہی نہیں ہے کوئی بھائی. نہیں، یہ شدت پسندی جو ہے، عبادت میں بھی لمٹ ہے، اعتدال ہے. اگر جو عبادت میں بھی اعتدال سے بڑھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جینیس اور پاگل میں ایک سٹیپ کا فرق ہوتا ہے. جو بھی اعتدال سے ہٹے گا اس کا دماغ پھر جائے گا. تو کوئی وہ نہیں ہے اچھمپے کی بات. اب عبادت میں لمٹ کیا ہے، زندگی میں اعتدال کیا ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا معیار کیا ہے؟ ہاں جی، بیلنس لائف گزارنی چاہیے. یہ سب مانتے ہیں؟ سب مانتے ہیں. بیلنس لائف کسے کہیں گے؟ آپ کی نظر میں بیلنس لائف تو یہ ہے، اور میری نظر میں یہ ہے سنت. اور اس کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سنت ہے، یہ نہیں ہے. یہ اب نارملٹی ہے، یہ غلو ہے، یہ حد سے آگے بڑھنا ہے. یہ سنت کے یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم مطلب یہ کہ اس میں مفہوم کیا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ سے زیادہ ڈرتے ہو، یعنی اللہ سے ڈرتے ہو اس لیے تم زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہو. سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں. یہ الفاظ اللہ کے نبی کے. سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، اور میں رات کو جاگتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں. میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں. اور جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہ لمٹ ہے، یہ ہائیسٹ لمٹ ہے. یہ اگر پہنچنا چاہو بس یہیں تک پہنچو، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اس سے آگے بڑھ کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو بھائی؟ اب ایک
کون تھی امہات المومنین، کسی کو یاد ہو نام تو بتائیے گا، کہ انہوں نے رسی باندھی ہوئی تھی، حضرت زینب نے. ٹھیک، اللہ کے نبی نے پوچھا یہ رسی کیوں باندھی ہوئی؟ ہاں، تاکہ کہ وہ عبادت کرتے کرتے تھک جائیں، گر جائیں تو وہ رسی تھام لیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ کہے کہ بندہ تھکتا ہے، اللہ نہیں تھکتا. جتنی ہمت، جتنی طاقت ہو اتنی عبادت کرو. اور یہ کیا کہ رسی کھلوا دی. قرآن بھی جب پڑھنا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا قرآن پڑھتے ہوئے؟ جب تک تمہاری دلچسپی، تمہارا دل لگا ہوا ہے قرآن پڑھو، اور جب تمہارا دل اوچاٹ ہو جائے قرآن بند کر دو، زبردستی نہ کرو. اب یہ نہیں ہے کہ میرا تو دل ہی نہیں چاہتا قرآن کھولنے کا تو بند ہی رہنے دو، پھر وہ ادھر وہ نہیں آئے گا. جی ہاں، دیکھیے قرآن پڑھنے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں قرآن پڑھنے کی؟ ابھی تو آپ نے حفظ کہہ دیا. ایک تو حفظ کے لیے پڑھ رہا ہے، ایک ثواب کے لیے پڑھ رہا ہے، ایک تجوید کے لیے پڑھ رہا ہے، ایک گرامر کے لیے پڑھ رہا ہے، ایک پڑھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، جو اس کو تفسیر پڑھانی ہے وہ پڑھ رہا ہے، اور ایک علم حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، سمجھنے کے لیے پڑھ رہا ہے، ایک ترجمہ پڑھ رہا ہے لفظی، اور ایک جو ہے ڈگری کے لیے پڑھ رہا ہے، ایک شفا کے لیے پڑھ رہا ہے. بہت سارے پرپز ہیں قرآن پڑھنے کے. اور آپ یہ سمجھ لیجئے اور یہ دیکھ لیجئے، اور ماننے کی ضرورت نہیں ہے، تجربہ کر لیجئے. آپ جس پرپز کے لیے قرآن کھولیں گی وہی پرپز آئے گا، باقی پرپز نہیں آئیں گے. چیک کر لیجئے. جب گرامر پہ توجہ ہوگی تو گرامر ہی اندر آ رہی ہوگی، اس کا جو مفہوم، اس کا پرپز، اس کا علم جو کہ عمل کے لیے، اس پہ اتنا اثر نہیں ہو رہا. وہ سوال وہی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو بچوں کو زبردستی مار مار کے جو حفظ کراتے ہیں وہ حافظ قرآن کیسے ہوتے ہیں؟ جن سے کاموں سے ان کو روکا ہوتا ہے نا، جن کاموں سے، وہ ان کا ایک مقصد حیات بنا ہوتا ہے کہ فارغ ہو کے یہی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ وہ یہ فیصلہ کر کے آتے ہیں کہ جس دن فارغ ہوئے قدم نہیں رکھیں گے اس مدرسے میں. اور یہ میں آپ کو اندازے نہیں بتا رہا ہوں، یہ جو میں نے حفاظ سے سنا ہے وہ بتا رہا ہوں، جو دیکھا ہے، جو سب کچھ نظر آیا ہے تو وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ بہت ہی مشکل کام ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں، جب انٹرویو لیتے ہیں نا تو ہم پہلے تو سوال پوچھتے ہیں کہ ماں باپ میں سے کس کا شوق ہے یہ بچے کو حفظ کرانا؟ وہ کہیں دونوں کا. اب تیسرا وہ ہے اس کا بھی ہے کہ نہیں ہے. اپنا شوق ادھر پورا کر رہے ہو، خود کرو نا. پھر ہم مجھ سے کہتے ہیں بھائی یہ کام کیا ہے؟ ہاں بھائی حفظ کرانا کیا ہے؟ مستحب ہے. آپ مستحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آپ کی فرض نمازوں کا کیا حال ہے؟ آپ اس کو زبردستی پکڑ کے مستحب کام کرا رہے ہیں اور اپنی فرض کا ہوش نہیں ہے. آپ یہ کون سا کام کر رہے ہیں بھائی؟ تہجد کے چکر میں فجر نہیں پڑھ رہا. عجیب سی بات ہے نا، عقلی بات نہیں. تو یہ علم کی روشنی میں بات ہو رہی ہے. تو بھائی اس کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اندر موٹیویشن پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور موٹیویشن کس طریقے سے ختم ہو جاتی ہے وہ ایک ٹاپک الگ ہے، وہ آپ الگ ایک سیشن کریے گا. ہاں، رسم و رواج سے ہاں. تو بات یہی ہے. اب میں اگر ایک بات کہوں آپ لوگ برا تو نہیں مانیں گے؟ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو مان جاتے ہیں.
مطلب چپ کر کے بیٹھی ہوئی کہہ رہی ہاں ہم مان جائیں گے کہ دیکھیے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا پہلے ایک سوال کروں آپ سے، یہ ہو چکا ہے لیکن آپ میں سے کچھ لوگ نئے ہیں، کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تو اس کے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ طلاق دے دے، دیا گیا نا؟ اب ایک عورت اگر اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس کو تو یہ اختیار نہیں کہ وہ طلاق دے دے، وہ خلا لے لے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ بھی رہنا نہیں چاہتا، یہ بھی رہنا نہیں چاہتی ہے، اس کو یہ حق دے دیا، اس کو یہ حق کیوں نہیں دیا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ ہاں کیا حکمت بتائیں؟ کون بولا یہ؟ میں نے جو نئے لوگ آئے ان سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے بتا چکا میں یہ، وہ جذباتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جذباتی کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ اختیار عورت کو دیا ہوتا تو 20 دفعہ مجھے طلاق ہو چکی ہوتی، کیونکہ بات یہ ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو عورت کہتی ہے جب میں اتنی بری ہوں تو ابھی چھوڑ دیں، ابھی چھوڑیں، ابھی دیں۔ اور پھر میرے پاس جب عورتیں آتی ہیں کہ یہ آدمی اس قابل ہی نہیں ساتھ رہا جائے، میں کہتا ہوں ہاں بالکل ٹھیک ہے، نہیں رہو ساتھ، لیکن ہم ایک کام کرتے ہیں، 2-3 دن بعد ہم جو ہے نا اس پہ بات کرتے ہیں اور ایک سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے نا کہ نہیں ہاں ٹھیک ہے 3 دن بعد آتی نہیں ہے، رات ہی کو ڈنر کرنے گئی ہوتی میاں کے ساتھ، اسی کو جذباتی کہتے ہیں۔ کہ جذبات میں وہ سنا ہے نا کہ وہ پوچھتے ہیں بھائی آپ کے میاں نے جو وعدہ جو ہے یہ جذبات میں کیا تھا یا سوچ سمجھ کے کیا تھا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو جذباتی وعدے جو ہیں جج کے لیے بھی ہے کہ وہ جذبات میں فیصلہ نہ دے، کیونکہ جذبات میں عقل کام نہیں کرتی۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس قوم نے اپنے فیصلے عورت کے حوالے کر دیے وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی، ٹھیک؟ تو اب ظاہر بات ہے اگر یہ چیزیں ساری کی ساری کوئی ایریا آپ عورتوں کے حوالے کر دیں تو وہ تو جذباتی ہے، وہ جذبات میں روک نہیں پائے گی، عقل اس کو روک نہیں پائے گی، اور وہ آگے بڑھتے وہ حد کراس کر لے گی، وہ رسم و رواج جو ہے نا حدود کراس کر جاتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ مرد تو بڑے عقل مند اور سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن جب وہ جذباتی ہوتے ہیں وہی حرکت وہی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی دونوں میں اگر نارمل ہو تو یہ فرق ہے، یہ مانتی نہیں مانتی آپ؟ تو اس لیے کچھ فیصلے جو کہ عقلی معاملہ ہو جہاں پہ وہ مرد کے سپرد کرنے چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، میں عورتوں کو بتاتا ہوں، آپ لوگ کان بند کریں کہ اپنی بات مردوں سے کیسے منوائیں۔ کیسے منوائیں؟ یہ بالکل بہت سمپل ہے۔ مرد کیا چاہتا ہے؟ شوہر کیا چاہتا ہے؟ مجھے مانو اور میری مانو، مجھے سپیریئر مانو، مجھے قوام مانو، فیصلے میں کروں گا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ یوں کر لیں اور یوں کر لیں، یہ چینج کر لیں، یہ ہم یوں کر لیں، تو پہلا لفظ کیا ہوتا ہے؟ نوئنگ، نہیں۔ پھر اس کے بعد بحث شروع ہوتی ہے، کوئی جھگڑے کی شکل اختیار کرتی ہے، آخر میں کہتا ہے اچھا کر لو جو چاہے کرنا۔ پھر بیوی کہتی ہے جب آپ نے بعد میں ماننا ہی ہے تو پہلے کیوں نہیں مان لیتے؟ وہ پہلے کیوں نہیں مانے؟ وہ نہیں مانے گا پہلے، اس کی ایگو ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں مرد ہوں، میں ہیڈ آف فیملی ہوں، میں سپیریئر ہوں، فیصلے میں کروں گا۔ اگر میں نے اس کے کہنے پر کر لیا تو مجھے کمرے سے باہر نکلتے ہی لیبل ملے گا آ گیا زن مرید۔ یہ اس کی زبان نہیں ہے، بیوی کی زبان بول رہا ہے۔ مختلف لیبلز جو ہے نا لگ جاتے ہیں، اور یہ لیبل تو میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غلام زوجہ، اچھا یہ لفظ میں نے پہلی دفعہ سنا، غلام زوجہ، ٹھیک ہے۔ تو اب کبھی کہیے گا بھی نہیں،
ساری زندگی سننے کو ملے گا. ایک دفعہ میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا کہ بھائی میں تو بس ٹھیک ہے، میں تو غلامی ہے. تو کہہ لیں گے آپ کو غلامی سے آزادی مل رہی تھی، آپ نے خود قبول کی غلامی، اب بھگتی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ٹھیک ہے. اب بات کیا ہو رہی تھی، ہم کہاں تھے؟ ہم رسم و رواج جو ہے وہ ظاہر باتیں کرنے. اب وہ کرنے کس پہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کرو. خواہشات کو، یعنی کہ یہی تو کنٹرول ہے، یہی تو امتحان ہے کہ اب یہاں تک لمٹ ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا. وہ حدیث سنی ہوئی نا آپ نے، ہر ایک کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ کی چراگاہ اس کی حدود ہے. اگر جو کنارے کنارے پہ رہے گا تو وہ کراس تو کر ہی جائے گا، کراس تو کر ہی جائے گا. کنارے پہ چل رہا ہے، فلاں ایک قدم آگے بڑھا، کراس کر گیا. تو اس لیے دور دور رہنا ہے، یعنی کہ اس کے اندر کس چیز کو چھوڑ دے، جو یہ سب کو چھوڑ دے، اور مباح میں بھی سنت کے مطابق اگر چلے تو ذرا دور دور رہیں گے. ورنہ لمٹس کیا ہیں؟ کہاں تک لمٹ ہے؟ اچھا جی یہ ٹائم ہے، یہ ہے 12 بجے پہنچنا ہے، تو 12:01 کا حساب لگائیں گے، 2 منٹ کا حساب لگائیں گے، 12 بجے پہنچیں گے تو لیٹ ہوں گے. بفر نہیں رکھا، بفر رکھیں گے تو پھر آپ پنچول ہو سکتے. بفر ہی نہیں رکھیں گے تو عام طور سے لیٹ ہو جائیں گے. اب بات ہماری وہاں سے چلی تھی کہ شدت پسندی نہیں ہے اسلام میں. نارمل لائف میں آپ کو یہ آپ کی لائف جاتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی کرنی ہوتی جو کہ لائف نہیں کرنی چاہیے. ہاں بریک کریں اس کو ذرا، بریک کریں. میں کیونکہ دیکھیے یہ صرف ہمیں سمجھنے کے اور سیکھنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک خاتون بہت زیادہ دین کے اندر بہت آگے بڑھی. اب ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اعتدال میں نہیں لگتی، اتنے زیادہ ایکسٹریم میں نہیں جانا چاہیے. اب آج کیا ہوا؟ اب ہمیں پتہ چلا نقاب کرنے والی، ہم نے زندگی میں ان کی شکل نہیں دیکھی، لیکن انہوں نے کلاس کے اندر، اس کلاس کے اندر سمجھ لیں، اس کلاس کے اندر نقاب کھول دیا. اب کیا ہو، یہ وہ کچھ ایسی اور حرکتیں کری ہیں کہ جو کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، کہ ان سے منسوب نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا کر سکتی ہیں. اب یہ کیا ہوا؟ انہوں نے جان بوجھ کے کیا؟ نہیں. اب یہ دماغ ان کے کنٹرول میں نہیں رہا. تو بیلنس لائف کیا ہے؟ سنت لائف. حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کسے کہتے ہیں؟ اس کے مقام پہ رکھنا. اور شریعت میں حکمت کس کو کہا گیا ہے؟ تم پہ تمہیں میں سے رسول بھیجا جو تمہیں جو ہے آیتیں، قرآن کی آیتیں سناتا ہے، علم دیتا ہے، تزکیہ کرتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے. تو حکمت کیا ہے اس میں؟ قرآن کی آیت ہے، علم ہے، آپ کو سمجھ میں آتا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ دوسری ایک آیت میں حکمت بیان کی، سنت. دوسری یہ کون سی آیت ہے کہ امہات المومنین سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو تمہارے گھر میں آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں بتائی جاتی ہیں، ان کو غور سے سنو. خان کی زندگی کا معاملہ جو ہے یاد رکھو، تمہیں نے بتانا ہے. اندر کے حالات کون بتائے گا؟ گھر کے کون رہنمائی کرے گا کہ گھر میں کیسے رہنا ہے، ایک شوہر کو کیسے رہنا ہے، کس طرح ہونا چاہیے بیوی کو؟ یہ سب کون بتائے گا؟ یہ امہات المومنین بتائیں گی جو اندر کے حالات ہیں. تو وہ حکمت کی باتیں ہیں، وہ سنت ہے. علماء کا سب کا اتفاق ہے کہ حکمت کہتے ہیں سنت کو. اور عقلی طور پہ بات کریں کہ سنت کیوں ہے حکمت؟ جو بھی علم ہے کہ یہ کام کرو، اس کو کب، کیسے، کس طریقے سے کرنا ہے، سنت سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ بیسٹ طریقہ وہی ہے. تو اس سے بڑی حکمت اور کیا ہوگی؟